ظلم ظلم کا تعلق مظلوم کے احساس سے ہے۔ کسی ظالم کا کوئی عمل اس وقت تک ظلم نہیں کہلائے گا جب تک مظلوم اس عمل سے پریشان نہ ہو۔ دنیا میں ہونے والے بیشتر مظالم مظلوم کی پسند کا حصہ بنا دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو مظلوم اس ظلم کو برداشت کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھ لیتا ہے۔ ظالم کا سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ وہ مظلوم کو ظلم سہنے، ظلم میں رہنے کی تعلیم دے چکا ہوتا ہے۔ امیر بادشاہ غریب رعایا کو تسلیم، صبر اور رضا کی تعلیم دے کر اپنے ماحول کو محفوظ کرتا ہے۔ غریب کو صبر کی تلقین کرنے والا خود امیر رہنا پسند کرتا ہے۔ ظلم ہوتا رہتا ہے اور کسی کو خبر تو کیا، احساس تک نہیں ہوتا۔ امیر حکمران اپنے بچوں کو انگریزوں کے سکول میں تعلیم دلواتے ہیں۔ غریب عوام کو دین کا حوالہ دے کر سمجھایا جاتا ہے کہ ان کے بچے کسی دارالعلوم میں تعلیم حاصل کریں۔ درس نظامی سے فارغ التحصیل ہو کر غریبوں کے بچے کسی مسجد کے امام بن کر اس حجرے میں زندگی بسر کرتے ہیں اور امیروں کے بچے افسر بن کر حکومت کرتے ہیں۔ ظلم ہوتا رہتا ہے اور کسی کو محسوس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دانشور اس ظلم کی نشاندہی کرتا ہے تو اسے ملحد و زندیق کہہ کر بدنام کر دیا جاتا ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ظلم سہنے والا، ظلم میں رہنے والا خود بھی ظالم کے ساتھ مل کر اس انسان کے خلاف ہو جاتا ہے جو اسے اس پر ہونے والے ظلم کی نشاندہی کراتا ہے۔ ظالم اپنے ظلم کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے روپ دھارتا ہے، کبھی مسیحائی کا روپ، کبھی رہنمائی کا روپ، کبھی آشنائی کا انداز، کبھی محبت کا طلسم، کبھی تعریف کرنے والے کی شکل میں۔ ظلم بہرحال جاری رہتا ہے۔ آج مسیحائی کی وبا پھیل چکی ہے، ہر نااہل کو زوم آگہی ہے۔ قوم پر انتشار نازل کرنے والا مسیحوں کی کمی نہیں، ڈاکٹروں کی کمی نہیں۔ ڈاکٹروں کی مشکل میں ایسا مسیحا موجود ہے جن کی توجہ مریض کے مرض کی بجائے اس کی جیب پر ہوتی ہے۔ مسکرا کر اتنی بات بتانے کے لیے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں، آپ سے فیس کا مطالبہ ہوتا ہے۔ آپ خوشی سے ظلم سہتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔ غریب کی بیماری امیر ڈاکٹر کے لیے نوید بہار ہے۔ ظلم جاری رہتا ہے اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ سیاست کے میدان میں رہنما اپنی انا کے سفر میں بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں۔ عوام کو گمراہ کر کے ان کی زندگی عذاب بنا دی جاتی ہے۔ ایک ان پڑھ چھابڑی والے کو سیاست کے میدان کا شاہ سوار ہونے کی غلط فہمی عطا کر دی جاتی ہے۔ وہ بیچارہ ظلم برداشت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے بین الاقوامی سیاست کا مکمل شعور حاصل ہو چکا ہے۔ وہ امریکہ زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے اور چھابڑی کو بساط سیاست سمجھتا ہے۔ اس بیچارے پر ظلم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اس سے آگاہ تک نہیں ہوتا۔ ایک نئے دور کی تمنا مجبور زندگی کو نئی اذیتوں سے دوچار کرتی ہے۔ رہنما کرسیوں کے کھیل میں غریب کی عافیت سے کھیلتے رہتے ہیں۔ ظلم جاری رہتا ہے اور مظلوم کو احساس تک نہیں ہوتا۔ کچھ علماء دین زندگی کی بے معنویت کو اس حد تک بیان کرتے ہیں کہ محنت، کوشش، مجاہدہ اور سعی کی لگن چھن جاتی ہے۔ علم کا ظلم سب سے زیادہ ہے۔ عذاب ہے وہ علم جو انسان کے کام نہ آئے۔ ظالم یہ عذاب مسلط کرتا ہے اور مظلوم اسے تعلیم کی ضرورت سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ تعلیم حاصل ہوتی ہے اور ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ تعلیم کا زیور گلے میں یوں لٹکتا ہے جیسے بیل کے گلے میں گھنٹی۔ وہ گھنٹی کی آواز سنتا ہے، خوش ہوتا ہے اور ظالم کی زمین میں ہل چلاتا ہے۔ وہ خود نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تعلیم ہے تو روزگار کیوں نہیں؟ روزگار تعلیم سے نہیں، تعلقات سے نصیب ہوتا ہے۔ بے معنی تعلیم بد نصیب کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس ظلم کی کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ بہت خطرناک ظالم زندگی میں دوست بن کر آتا ہے۔ ایسے ظالم سے بچنا بہت مشکل ہے جس کے پاس محبت کی تلوار ہو۔ وہ معصوم دلوں کو محبت کے دام میں گرفتار کرتا ہے، اس سے کام لیتا ہے، کام نکالتا ہے اور پھر ایک نامعلوم موڑ پر انہیں حوادث زمانہ کے حوالے کر کے شیطان کی طرح مسکراتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسے ظالم کے لیے بددعا بھی نہیں کی جا سکتی۔ وہ اپنا تھا، اپنا بنا ہوا تھا۔ اس کے پرانے خطوط ابھی محفوظ ہوتے ہیں اور وہ ہر اخلاق کے قوانین کو بالائے طاق رکھتا ہوا جھٹک کر چلا جاتا ہے۔ ہم جس کی تعریف کر چکے ہوں اس کے ظلم کا بیان کس منہ سے کریں؟ بس ظلم ہو گیا لیکن مظلوم ہمیشہ کے لیے خاموش رہ گیا۔ دراصل کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ جو شے کسی کام کے لیے تخلیق کی گئی ہے اس سے وہی کام لینا چاہیے، اس کے برعکس ظلم ہے۔ کسی انسان سے اس کے مزاج کے خلاف کام لینا ظلم ہے، جبر ہے۔ اس سے انسان کے اندر ایک حبس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس پر جمود طاری ہو جاتا ہے اور پھر یہ جمود اندر ہی اندر لاوے کی طرح کھولتا ہے
اور پھر کسی نامعلوم لمحے میں ابل کر لاوا باہر آ جاتا ہے اور ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا تباہ کر دیتا ہے۔ مظلوم کی خاموشی ظالم کی عبرت کی ابتدا ہے۔ خاموش مظلوم خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کسی انسان سے اس کے معاوضے سے زیادہ کام لینے کا نام بھی ظلم ہے۔ معاوضہ دینے والے کی ہستی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ سب سے بڑا ظلم کسی کی محنت کو رائگاں کرنا ہے۔ کسی انسان میں وسوسہ پیدا کرنا بھی ظلم ہے۔ قوم کو تذبذب میں گرفتار کرنا ظلم عظیم ہے۔ کسی راہی کو سفر کے دوران اس کی مسافرت سے بیزار کرنا ظلم ہے۔ آدھا سفر طے کرنے کے بعد یہ سوچنا کہ ہمیں کس سفر پر روانہ ہونا ہے ظلم ہے۔ کسی غریب کی عزت نفس کو غریب سمجھنا اس پر ظلم ہے۔ ظلم کی صورتیں بے شمار ہیں، مظلوم کی صورت ایک ہی ہے۔ غریب، سادہ، معصوم، شریف النفس، سادہ لو، جلد مان لینے والا، اپنا حق ترک کر دینے والا، سب کے لیے دعا کرنے والا، اس کی دعا کی وجہ سے ہی تو ظالم قائم رہتا ہے۔ نہ مظلوم کا مزاج بدلتا ہے نہ ظالم کا، یوں ظلم جاری رہتا ہے۔ مظلوم ظلم کو مقدر سمجھتا ہے اور ظالم اسے اپنی دانائی۔ دونوں اپنے اپنے مدار میں قائم رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی تقدیر اپنے نام سے ہونے والے ظلم کو دور کرنے کے لیے مظلوم کی آنکھوں سے پردہ ہٹاتی ہے اور پھر مظلوم اپنے غضب شدہ حقوق کے حصول کے لیے میدان عمل میں اترتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مظلوم ظالم کی کرسی پر بیٹھتا ہے اور ظالم کے لباس میں نظر آتا ہے، اور ایک بار پھر ظلم جاری ہو جاتا ہے۔ ظلم بہرحال ہوتا رہتا ہے اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ ظلم کا پہیہ اس وقت تک جام نہیں ہوتا جب تک معاف کرنے اور معافی مانگنے کا حوصلہ اور شعور نہ پیدا ہو۔ بدلہ لینے کی تمنا ظلم کی احساس ہے۔ معاف کر دینے کی آرزو ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ظلم توڑنے والے پرانی باتوں کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ ظالم کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے پیغمبروں کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے۔ بھائیوں نے یوسف کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا بدلہ یہی تھا کہ جاؤ، آج کے دن تمہارے لیے کوئی سزا نہیں۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرانے مخالفین کے لیے یہی ارشاد تھا کہ جاؤ، تم سب کے لیے آج کوئی سزا نہیں۔ اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو ظلم کا عمل رک جاتا ہے۔ خود پسندی ترک ہو جائے تو ظلم رک جاتا ہے۔ انا کا سفر ختم ہو جائے تو ظلم کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ سے معافی کا خواستگار ہے اسے سب کو معاف کر دینا چاہیے۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ دوسروں پر احسان کرنے سے ظلم کی یاد ختم ہو جاتی ہے۔ حق والے کا حق ادا کر دو، بلکہ اسے حق سے بھی ماسوا دو۔ بس اتنے سے عمل سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ جس معاشرے میں مظلوم اور محروم نہ ہو وہی معاشرہ فلاحی ہے۔ کرب ہی کرب، مکان بنایا گیا خوبصورت، بہت خوبصورت، دیکھنے والے خوش ہو گئے۔ سوچنا پڑے گا کہ اگر دیکھنے والے خوش ہوں تو کیا اس مکان میں رہنے والے لازمی طور پر خوش ہوں گے؟ خوش کرنے والا ضروری تو نہیں کہ خوش رہنے والا بھی ہو۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم خوش ہوں تو لوگ خوش نہیں رہنے دیتے، اور اگر لوگوں کو خوش رکھا جائے تو ہم رہتے ہی نہیں، خوش کہاں سے رہیں گے؟ کیا لوگ ہمارے مقدر کا غیر معاون حصہ تو نہیں؟ ہر آدمی اپنے علاوہ گروہ کو لوگ کہتا ہے، خود بھی اسی گروہ میں شامل ہے، لیکن وہ خود کو شامل نہیں سمجھتا، خود کو کردار سمجھتا ہے اور دوسروں کو کردار کش۔ ہم سب ایک سمت کو چل رہے ہیں، سب کا رخ الگ الگ ہے، سب سے نالاں ہیں، سب سے اجنبی ہیں، سب سے بیزار ہیں، سب کے ہمراہ ہیں اور سب سے جدا ہیں، سب کے سب مشکل میں ہیں اور سب کے سب بھاگ رہے ہیں اور کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا۔ سب بظاہر متحرک انسان ایک ظلم و جمود اور تعطل کا شکار ہیں، سب بھیڑ میں شامل ہیں اور سارے اکیلے ہیں۔ ہم سب اکیلے ہیں اور اس دنیا میں اکیلے لوگوں کے ہی میلے ہیں۔ سب سوچ رہے ہیں کہ آخر سوچ مفلوج کیوں ہے؟ کیا لوگوں کو نفرت سے محبت ہے یا محبت سے نفرت ہے؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سب کو سب کی نظر لگ گئی ہے اور سارے منظور نظر بننے کی آرزو مند ہیں، لیکن کس کے؟ ایسا کوئی نظر نہیں آتا۔ عجب حال ہے۔ ہمیں لاشعوری طور پر کسی شدید خطرے کا احساس ہے، ہم اس لیے بھاگ رہے ہیں، لیکن خطرہ کیا ہے یہ معلوم نہیں۔ خطرہ ہمارے پیچھے بھاگتا ہے؟ نہیں، خطرہ تو ہمارے ساتھ بھاگ رہا ہے، ہمارے ہمراہ ہے، ہمارے سامنے ہے۔ ہم اپنے لیے خود ہی خطرہ ہیں، ہم خود ہی اپنے محبوب ہیں اور خود ہی حاسد ہیں۔ ہم اپنے ہی سب سے بڑے دوست ہیں اور خود ہی سب سے بڑے دشمن۔
ہم بڑے کرب میں ہیں۔ کرب ہمارے دور کی سب سے قوی علامت ہے۔ ہم نے خود ہی ایک ملک بنایا اور خود ہی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اسے کیوں بنایا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اسے اسلام کے لیے بنایا۔ عجب بات ہے، صحیح بات ہے، بنانے والے مسلمان تھے۔ کتنے بڑے مسلمان تھے جنہوں نے ملک بنایا، اور کتنا بڑا تھا اس قافلے کا سالار، بڑا اور سچا مسلمان۔ لیکن کچھ اسلامی گروہ مخالف تھے۔ کون صحیح مسلمان تھا، بنانے والے یا مخالف؟ کتنا اسلام چاہیے پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے جتنا قائد اعظم کے پاس اسلام تھا؟ اس سے زیادہ یا اس سے علاوہ اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ضرورت ہے تو قائد اعظم کی اسلام کے حوالے سے کیا افادیت ہے؟ اس کا اسلامی تشخص کیا ہے؟ ہمارے خیال میں وہ تشخص مکمل ہے، اسلامی ہے۔ پاکستان بنانے کی حد تک تو اسلام آج سے نصف صدی پہلے ہی موجود تھا، اب مزید موجودگی کیا ہے؟ غور طلب بات ہے، پاکستان کی خاطر جان دینے والوں کا ایمان مکمل نہ ہو تو ان کی موت شہادت نہیں ہے، اگر شہادت ہے تو ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ جس اسلام نے وحدت عمل پیدا کی وہی اسلام برحق تھا۔ وحدت فکر اقبال نے پیدا کی، اس کا اسلام برحق تھا، اب اور کیا چاہیے؟ جس بات سے قوم میں وحدت عمل پیدا نہ ہو وہ اسلام تو نہیں ہو سکتا۔ علماء صاحبان فیصلہ کریں، ورنہ کرب مسلسل رہے گا، لوگ اذیت میں مبتلا رہیں گے۔ جس اسلام نے ملک بنایا اب اسی اسلام سے ہی اس کی بقا قائم ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، اور سچ ہی تو کہتے ہیں، کہ قیام پاکستان جمہوریت کے لیے تھا، مسلمانوں کی اکثریت نے ملک بنایا۔ بجا درست، یہ اکثریت ہندو اکثریت میں اقلیت تھی، یعنی اقلیت کے اکثریتی فیصلے سے ملک بنا۔ عجب بات ہے، اقلیت کا اکثریتی فیصلہ بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے آئندہ بھی ایسا ہو، ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ بہرحال کرب کا عالم ہے، صاحبان فکر بڑے کرب میں ہیں، جمہوریت کے داعی حکومت میں بھی ہیں اور جمہوریت کے پرستار سڑکوں پر بھی ہیں۔ اصل جمہوریت کے طالب کون ہے؟ جمہوریت ہی جمہوریت ہے، کرب ہی کرب ہے۔ اللہ خیر کرے، اندیشے پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہمیں ہر طرف سے خطرہ ہے۔ آخر کیوں ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم ڈر رہے ہیں، ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہمیں ڈر سے نجات دلانے کی داعی خود تو نہیں ڈر رہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ممکن ہے ایسے ہی ہو، خدا کرے ایسے نہ ہو، لیکن کچھ نہیں۔ ہم نے کامیابی کا معیار ہی غلط بنا رکھا ہے۔ ہم طاقت، شہرت، دولت، مرتبے کو کامیابی کہتے ہیں۔ کامیابی یہ تو نہیں کہ ہم نے آخرت پر ایمان چھوڑ دیا، ممکن ہے ایسے ہی ہو۔ کامیابی مغرب کی تقلید میں نہیں، کامیابی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب میں ہے۔ ہم بھول گئے، شاید ہم خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے ووٹ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ووٹ گنتی کا نام ہے، وزن کرنے اور تولنے کا نام نہیں۔ جھوٹے لوگوں کے ووٹ سے سچا انسان کیسے آگے آ سکتا ہے؟ اور یہ بھی سچ ہے کہ ووٹ کے بغیر سچا آدمی کیسے سامنے آ سکتا ہے؟ صداقتیں شہید ہوتی رہتی ہیں، اب یہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ صداقت کے سرفراز ہونے کا وقت کب آئے گا؟ آئے گا، ضرور آئے گا، لیکن کب؟ لیکن کچھ نہیں۔ خاموشی سے کرب برداشت کرتے چلو، بولنے سے بات الجھ جاتی ہے۔ بات کو الجھنا نہیں چاہیے، لہٰذا کرب بہتر ہے، اسے اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیا جائے۔ کیسے کریں؟ کربناک بات ہے، اللہ زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، اس کی مسجد کے لیے چندہ چاہیے۔ کلمہ کفر ہے، لیکن ہے۔ خدا ہمیں ہمارے شر سے محفوظ کرے، خدا ہمارے دل میں پیدا ہونے والے شبہات کو غرق کرے۔ کوئی ایسا سیلاب جو ہمارے اندیشوں کو بہا لے جائے، لیکن سیلاب، خدا کرے سیلاب نہ آئے۔ سیلاب بری شے ہے، اندیشوں کے ساتھ ہی گزر کریں گے۔ آخر ہم عادی ہو چکے ہیں، ہم اندیشوں کی چادر بنائیں گے اور پھر اس چادر کو تان کر سو جائیں گے۔ ہم خواب اور خیال کے پرستار ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اچھے اچھے خواب دکھا، ہم حقیقت اور حقائق دیکھنے اور سوچنے کے کرب سے نجات چاہتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں نجات دے۔